اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری بیماری 29 صفر سے لے کر 12 ربیع الاول 11 ہجری تقریباً 13 دن جاری رہی۔ اللہ کی طرف سے بھی ایسے اشارے مل چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے تھے کہ اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب ہے۔ 29 صفر کو ایک جنازہ پڑھانے کے بعد اسے دفن کرنے جنت البقیع تشریف لے گئے۔ جب وہاں سے واپس گھر تشریف لائے تو سر میں شدید درد شروع ہوا اور ساتھ ہی بخار کی شدت بڑھ گئی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری شروع ہوئی تو آپ کو شدید بخار تھا۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایسا بخار ہے جیسا 2 آدمیوں کو ہوتا ہے۔ اس وقت 9 ازواج مطہرات حیات تھیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایات کے مطابق آپ بار بار پوچھتے، اینا انا غدن، کل میں کہاں ہوں؟ ازواج مطہرات سمجھ گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری کا ایام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں گزارنا چاہتے ہیں۔ اس وقت آپ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف فرما تھے۔ سب ازواج مطہرات نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ جہاں چاہیں قیام فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں طرف سے سہارا دے کر حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کی طرف لے جانے لگے تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بیماری اور کمزوری کی حالت میں پہلی بار دیکھا تو گھبرا گئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا، اور مسجد نبوی میں جمع ہو گئے۔ آپ کے دونوں پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخار کی شدت کی وجہ سے قدم نہیں اٹھا سکتے تھے۔ آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ آپ کا پسینہ شدت سے بہہ رہا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے نہیں دیکھا، اور فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑتی اور اسی کو چہرہ اقدس پر پھیرتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، بے شک موت کی اپنی سختیاں ہیں۔ رسول اللہ کی بیماری کی وجہ سے لوگوں میں تشویش بڑھی اور مسجد میں شور بڑھنے لگا تو آپ نے فرمایا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، لوگ آپ کی حالت کی وجہ سے خوفزدہ ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو، لیکن بخار کی شدت کی وجہ سے اٹھ نہ سکے۔ آپ پر 7 مشکیزیں پانی کے بہائے گئے، اس سے بیماری کی شدت کم ہوئی۔ سر درد کی وجہ سے آپ نے سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فضل بن عباس کے ساتھ آپ مسجد تشریف لائے، منبر پر بیٹھے اور فرمایا، اے لوگو، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے۔ سب نے کہا، جی ہاں اے رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں، تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ اللہ کی قسم، گویا کہ میں یہیں سے اسے دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں، بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے۔ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ گے، جیسا کہ تم سے پہلے پچھلی امتوں والے لگ گئے۔ یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے گی جیسے انہیں ہلاک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار دہراتے رہے، اے لوگو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یعنی عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے۔ اور پھر فرمایا، اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، جس شخص پر میرا کوئی حق ہو تو وہ مجھ سے وصول کر لے، جسے میں نے کبھی مارا ہو وہ بدلہ لے لے، جس کا مال لیا ہو وہ واپس لے لے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لوگوں کے سامنے آخری خطبہ تھا۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے، اور اس بندے نے اللہ کو منتخب کیا۔ آپ کی یہ بات صحابہ نہ سمجھ سکے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات کا اشارہ دے رہے ہیں، اور زاروں قطار رونے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے درمیان پکارنے لگے، یا رسول اللہ، ہمارے باپ دادا آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارے مال و دولت آپ پر قربان۔ آپ روتے جاتے اور یہی الفاظ کہتے جاتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت ابو بکر کی طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے رسول اللہ کی بات کیسے قطع کر دی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کا دفاع ان الفاظ میں کیا، اے لوگو، ابو بکر کو چھوڑ دو، تم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دیا ہو، سوائے ابو بکر کے، کہ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اس کا بدلہ میں نے اللہ پر چھوڑ دیا۔
اور فرمایا مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ آپ نے مسلمانوں کے لیے دعا فرمائی اور ممبر سے اترنے سے پہلے جو آخری بات آپ نے امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اے لوگو، قیامت تک آنے والے میرے ہر ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی اور سہارے سے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نماز پڑھانے کے لیے مسجد آتے رہے، لیکن جمعرات کو عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے آنا چاہا لیکن اٹھ نہ سکے۔ آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو امام بنانے کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں 17 نمازوں کی امامت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی۔ ہفتے کے روز ظہر یا عصر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں کچھ بہتری ہوئی تو آپ سہارے سے مسجد تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، انہیں محسوس ہوا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو وہ مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے تاکہ آپ امامت فرمائیں، لیکن آپ نے انہیں اشارے سے وہیں رکنے کا حکم دیا۔ پھر آپ نے حضرت ابوبکر کے ساتھ بیٹھ کر ظہر یا عصر کی نماز ادا کی۔ یہ مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری نماز تھی۔ بیماری شدت اختیار کرتی گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئیں۔ آپ نے بیٹی کو مرحبا کہا اور ان کے کان میں آہستہ سے کچھ فرمایا جسے سن کر وہ رونے لگیں۔ پھر دوبارہ کچھ فرمایا تو وہ مسکرا دیں۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں روئیں اور کیوں ہنسیں؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، پہلی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا میں آج رات یا بہت جلد فوت ہو جاؤں گا تو میں رو پڑی۔ پھر فرمایا اے فاطمہ، کیا تمہیں خوشی نہیں کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہوگی اور تم میرے بعد سب سے پہلے میرے ساتھ ملو گی؟ تو میں مسکرا دی۔ طبیعت کی خرابی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے بارے میں لوگوں کو نصیحت کرتے رہے۔ 12 ربیع الاول پیر کے دن فجر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرہ مبارک سے پردہ ہٹایا اور مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے صحابہ کو دیکھا، وہ صفیں باندھ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ صحابہ خوش ہو گئے کہ آپ کی طبیعت بہتر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے ایسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اتنا روشن ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کے لیے آخری زیارت تھی۔ آپ واپس آ گئے۔ حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو دنیا میں رہیں یا اپنے رب کے پاس چلے جائیں۔ اس پر نبی کریم نے فرمایا بل رفیق الاعلیٰ، میں اپنے رب اعلیٰ رفیق کو چنتا ہوں۔ بخاری مسلم کی روایت کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر میرے پاس آئے۔ ان کے ہاتھ میں تازہ مسواک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا۔ میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک چاہتے ہیں۔ میں نے وہ مسواک لے کر نرم کی اور ان کو دی تو انہوں نے اچھی طرح مسواک کی۔ وصال کے وقت آپ کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور رفیق الاعلیٰ کا پیغام دیا۔ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام اجازت لے کر اندر آئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کی روح قبض کر لوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رفیق الاعلیٰ، میں اپنے رب کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ ملک الموت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ نیچے آ رہا اور آپ کا سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا تو میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف کا دروازہ کھول کر کہا کہ رسول اللہ کا وصال ہو گیا ہے، رسول اللہ کا وصال ہو گیا ہے۔ مسجد صحابہ کرام کی آہوں اور نالوں سے گونجنے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جہاں تھے وہیں بیٹھ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال لی کہ اگر کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ وہ حضرت موسیٰ کی طرح اپنے رب سے ملاقات کے لیے گئے ہیں۔ جب تمام صحابہ غمگین، اداس اور پریشان تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امت کو سنبھالا۔ آپ سیدھے حضرت عائشہ کے حجرے میں گئے، رسول اللہ کے چہرہ مبارک سے کپڑا اٹھایا، پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا، آپ پاکیزہ جیے
اور پاکیزہ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق حجرہ نبوی سے باہر آئے اور خطبہ دیا۔ فرمایا، میری بات سن لو، جو لوگ محمد کی عبادت کرتے تھے تو وہ جان لے محمد وفات پا چکے ہیں، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اسے کبھی موت نہ آئے گی۔ جب آپ نے خطبہ دیا اور آیات پڑھی تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ پھر میرے پاؤں میرا وزن نہ سنبھال سکے اور مجھے لگا کہ آج ہی یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل مبارک دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ غسل دیتے تھے، آپ کے چچا حضرت عباس اور ان کے بیٹے فضل بن عباس پانی دیتے تھے، اور اسامہ بن زید اور آپ کے آزاد کردہ غلام شکران بھی موجود تھے۔ غسل کے بعد 3 سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ عام طریقے سے امام کی قیادت میں باجماعت نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ صحابہ کے درمیان آپ کی غیر معمولی عظمت تھی۔ لوگ گروہوں کی شکل میں حجرہ عائشہ میں ترتیب سے داخل ہوئے۔ سب سے پہلے مہاجرین مردوں نے، پھر انصار مردوں نے انفرادی نماز جنازہ پڑھی، پھر خواتین، بچوں، غلاموں اور آزاد کردہ لوگوں نے نماز پڑھی۔ اس میں تقریباً 2 دن لگ گئے کیونکہ لوگ 1 لاکھ سے زائد تھے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری نے قبر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں کھو دی، بالکل اسی جگہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تھا۔ بدھ کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کا وقت آیا تو حضرت علی ابن طالب، حضرت فضل بن عباس، حضرت قسم بن عباس اور شکران رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لحد مبارک میں اتارا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کئی دنوں تک جب صحابہ کرام ایک دوسرے کو ملتے تو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 144 سناتے، اور محمد بس ایک رسول ہے، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے، بس اگر آپ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم لوگ پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ اور اللہ کو موت نہیں آتی، وہی ہے جس کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے۔